بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اساویز کچن۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو یہاں پہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردست سا موسٹ اویٹڈ مہندی کا ولاگ شیئر کروں گی۔ تو مہندی جو تھی نا، مہندی کا ایونٹ بھی ہم لوگوں نے گاؤں میں ہی کیا تھا۔ شادی کا ایونٹ جو تھا وہ آؤٹ آف سٹی تھا، لیکن جو ہے نا مہندی کا وہ گھر میں ہی ارینج کروایا تھا۔ اور یہاں پہ میں بچوں کو دن کے ٹائم جو ہے نا وہ باہر لے گئی تھی، کیونکہ جس دن سے ہم لوگ آئے تھے نا، ہم لوگ بچوں کو میں باہر نہیں لے کے گئی تھی کہ دن کے ٹائم بہت زیادہ گرمی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے نا مئی کے سٹارٹ میں، اپریل کے اینڈ میں بہت شدید گرمی ہو گئی تھی، تو دن کے ٹائم ہم لوگ بالکل بھی گھر سے نہیں نکلتے تھے، یا تو صبح کے ٹائم یا پھر رات کے ٹائم۔ تو رات کے ٹائم ہولکی وغیرہ ہر روز ہوتی تھی، تو بہت زیادہ لیٹ نائٹ ہو جاتا تھا، یعنی کہ ہمیں سوتے سوتے 2-3 تو بج ہی جاتے تھے۔ تو میری کوشش تو یہی تھی کہ میں صبح صبح اٹھوں، کیونکہ مجھے جب بھی میں اس ٹائپ کی جگہوں پہ جاتی ہوں، خاص طور پہ گاؤں والے ایریاز میں، تو میرا یہی دل کرتا ہے کہ میں نماز کے بعد فوراً صبح صبح جو ہے نا وہ مارننگ واک کے لیے جاؤں اور بچوں کو لے کے جاؤں۔ لیکن اس دفعہ یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکا، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ رات کو اتنا لیٹ نائٹ سوتے تھے، تو صبح کے ٹائم اٹھا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو یہاں پہ پھر شام کے ٹائم جو ہے نا تقریباً 6 بجے جو ہے وہ ذرا کافی زیادہ دن ڈھل جاتا ہے، سورج جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو گرمی نہیں ہوتی۔ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ہم لوگ نکلے تھے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ گندم بچوں کو دکھا رہے تھے، بالکل گندم پکی ہوئی تھی۔ اپریل کے اینڈ پہ جو ہے نا گندم کی کٹائیاں چل رہی تھیں، تو ان دنوں میں یہاں پہ کچھ فصل کاٹی ہوئی تھی، کچھ جو تھی نا وہ ابھی اس کی کٹائی رہتی تھی۔ تو بس وہ بچوں کو دکھانے کے لیے کہ تھوڑا سا تو بچے فیملیئر ہوں ان چیزوں سے، کیونکہ ہمارے بچوں نے یہ چیزیں تو بالکل بھی نہیں دیکھی۔ اساوے جب چھوٹی تھی پھر بھی ہم لوگوں کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ گاؤں ہم لوگ وزٹ کرتے رہتے تھے، لیکن اب اتنی مصروفیت ہو گئی ہے اور جو ہے نا وہ باہر نکلا ہی نہیں جاتا، کیونکہ ماشاءاللہ اب اساوے جو ہے وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہے، اسی طرح باقی بچوں کی اسٹڈیز وغیرہ بھی، تو باقی تو چلو خیر چھوٹے ہیں، لیکن جایا ہی نہیں جاتا۔ خاص طور پہ صبا کے بچے تو جو ہے نا وہ بالکل بھی ان کا کوئی گاؤں وغیرہ سے کوئی لنک ہی نہیں ہے۔ اس کے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ ادھر ہی لاہور میں ہوتے ہیں، تو باہر جو ہے نا وہ گاؤں والی سائڈ پہ ان لوگوں کا کوئی ہے ہی نہیں، کہ جب بھی جانا ہے تو اسی ٹائپ کے شادی وغیرہ پہ ہی جانا ہے۔ تو پھر وہ بچوں کو دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھو یہ گندم ہے، اور سارا جو ہے نا وہ بتا رہی تھی۔ اور بس یہاں پہ پھر ہم لوگ جو ہے نا تقریباً مغرب تک ہم لوگ رہے تھے، واک وغیرہ کی، بچوں کو تھوڑا سا دکھایا چیزوں کو، کیونکہ اس کے بعد جو ان کا علاقہ ہے نا وہ کافی زیادہ یہاں پہ سانپ ہوتے ہیں، تو ہمیں بس یہی تھا کہ بچوں کو نا ذرا ٹائم سے ہی ہم لوگ لے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس آ جائیں۔ تو یہاں پہ بڑا ڈیٹیلڈ بچوں کو جو ہے نا وہ گندم کے سٹے ہم لوگ دکھا رہے تھے۔ اچھا، ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو اور بتانی تھی کہ جو ستو بنتے ہیں نا وہ اسی گندم کے اندر جو ہے ہوتے ہیں۔ ستو کے بھی پودے کہہ سکتے ہیں، سٹے جو ہے نا، جس طرح یہ گندم کے سٹے ہوتے ہیں اسی طرح ستو کے سٹے بھی ہوتے ہیں، جو کے تو جو ہے نا اسی کو پھر جو ہے نا الگ سے جس ٹائم پہ گندم کی کٹائی ہونی ہوتی ہے، گندم پک جاتی ہے نا، اس ٹائم پہ پھر اس کے الگ سے جو ہے ایک ایک سٹا کر کے لوگ نکالتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے شاید اس کے دانوں کو پہلے بھونا جاتا ہے، پھر اس کو شاید پسوایا جاتا ہے، کچھ اس ٹائپ کا پروسیجر ہے کہ اچھا خاصا لمبا چوڑا ہے، کہ اس کو جو ہے نا پہلے بھونا جاتا ہے، بھوننے کے بعد اس کے دانوں کو نا پھر پسوایا جاتا ہے، اور پھر وہ بنتے ہیں ستو بنتے ہیں۔ اور ستو بہت زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ جتنی شدید ہماری گرمی پڑ رہی ہے نا، اس گرمی میں بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ اور اگر تو آپ کو اچھے خالص ستو مل جائیں تو آپ ضرور پئیں، اور ستو کا جو ہے نا وہ پانی گرمی کا توڑ ہے، کہ سمپل جو ہے وہ ہم نے چینی کو مکس کرنا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ستو کا جو آٹا ہوتا ہے وہ 3-4 ٹیبل سپون آپ ڈال دیں، اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور بنا کے پی لیں۔ اللہ جنت نصیب کرے۔ جب ہم لوگ ہمارے دادا ابو زندہ ہوتے تھے نا، اور ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو تب ہمارے دادا ابو بنایا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ جنت نصیب کرے، میری خالہ جو تھی، میری ساس،
وہ مجھے ضرور بھیجا کرتی تھی، کیونکہ مجھے ستو بہت زیادہ پسند ہے. تو وہ جو ہے نا شادی کے بعد پھر وہ لاہور میں ادھر مجھے بھیجا کرتی تھیں ستو، خاص طور پہ جب بھی یہ سیزن آتا تھا. تو مطلب اب ان کے جانے کے بعد یہ والی چیزیں واقعی ہم لوگ بہت زیادہ مس کرتے ہیں. باقی بازار سے مل تو جاتے ہیں، لیکن وہی یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ خالص ہیں یا نہیں ہے، اس میں آٹا وغیرہ کی جو ہے نا وہ مکسنگ کر دیتے ہیں. کھیتوں سے واپس آنے کے بعد نا تو یہ ساتھ میں دوسری ایک آنٹی کا گھر تھا، تو ہم لوگ ان کے گھر چلے گئے بچوں کو یہاں پہ نا جانور وغیرہ دکھانے کے لیے. ساتھ ہی بالکل ان کے اپنے گھر کے بالکل ساتھ ہی ان کی حویلی تھی جس میں ان کے جانور تھے. اور یہاں پہ یہ دیکھیں وہ اتنی چھوٹی سی بلی کے چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے. تو بچوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ بالکل نیو بورن بیبیز ہیں. اتنے کوئی بچے خوش ہوئے. یہاں پہ بالکل اندھیرا ہو گیا تھا، لیکن نا موبائلز کی لائٹس آن کر کے تو وہ دیکھنا شروع ہو گئے. اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بچوں کو ویسے ہی بڑا فیسینیٹ کرتی ہیں. اور سارے بچے ان کے ارد گرد بیٹھ گئے تھے. تو مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہیں یہ بیچارے مر نہ جائیں گرمی کی شدت سے، کہ گرمی بہت زیادہ تھی کہ جو آج کل جس طرح گرمی کی شدت ہے نا، یہی حال ان دنوں میں تھا. اپریل کے اینڈ والا جو ویک تھا بہت شدید گرمی تھی. اور بس بچوں نے کافی دیر اس کے پاس ان کے پاس بلی کے بچوں کے پاس بیٹھے، ان کو دیکھا بڑے شوق سے. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے. تو یہاں پہ زریز جو ہے وہ کھیل رہا تھا. زریز میرے جو ہے نا بھائی آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں جرمنی میں، ان کا بیٹا ہے. اور جس کزن کی شادی پہ میں آئی ہوئی ہوں نا، اسی کزن کا بھانجا بھی ہے. یعنی کہ میری جو بھابھی ہیں وہ میری پھپھو زاد ہیں. اور یہاں پہ یہ اس کا میں چھوٹا سا کلپ بنا رہی تھی. بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے کلپس اس کے جو ہے نا وہ بچوں نے ہی بنا کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ اتنا زیادہ اس کو چیزوں کے بارے میں اتنی زیادہ کیوریوسٹی تھی، اتنی زیادہ کہ وہی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابراڈ میں تو بچے ایک تو اکیلے ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پہ ہر وقت گھروں میں بند رہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بار بار کبھی گھر سے بھاگ کے باہر جا رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر. تو ہمیں بہت زیادہ اس کا دھیان رکھنا پڑ رہا تھا. مسلسل اس کے پیچھے کسی نہ کسی ایک بڑے بندے کو رہنا پڑتا تھا. نہیں تو وہی بات ہے کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل والا حساب تھا کہ ایک دم سے غائب ہو جاتا تھا نظروں سے. تو پھر اسے اکیلا ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے. اور باقی یہ پرات سسٹم ہمارا جو ڈھولکی سسٹم تھا نا، یہ تو ہر روز وہاں کی عورتیں ساتھ آ جاتی تھی. باقی ہم لوگ گھر پہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے. تو بہت زبردست جو تھا نا یہ ہماری ڈھولکی زبردست سی ہوتی تھی. اور تقریباً رات کا 1 بج جاتا تھا یہ ڈھولکی شولکی کرتے ہوئے، کیونکہ 10 بجے سٹارٹ کرتے تھے. اس سے پہلے تو ہم لوگ آرام سے کھانا شانا کھا کے اپنے کاموں سے فارغ شارغ ہو کے، باقی جو محلے کی عورتیں تھیں وہ بھی اپنے گھروں سے نا فارغ ہو کے آ جاتی تھیں. اور جب وہ اپنے سارے کام کر لیتی تھی تو پھر آتی تھی. 10 بجے سٹارٹ کرتے تھے تو تقریباً رات کا 1 بج ہی جاتا تھا. اچھا، یہاں پہ اس والے دن میرے ساتھ کیا ہوا کہ مجھے نا گاؤں وغیرہ میں جا کے الرجی بڑی سویئر ہو جاتی ہے ڈسٹ وغیرہ، پولیوشن تو وہاں پہ نہیں ہوتی، لیکن ان دنوں یہ ہے کہ گندم کی کٹائیاں ہو رہی تھیں. تو ایک تو سموک بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ. ویسے بھی گاؤں میں جو ہے نا دھوئیں سے آگ کے اوپر لکڑیوں کے اوپر جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مجھے ڈسٹ الرجی جو ہے نا وہ بڑی سویئر ہو جاتی ہے. گرمی سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو میں جو ہے نا آئز کے الرجی ہے مجھے. تو میں اپنے ڈراپس وغیرہ بھی ساتھ لے کے گئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے احتیاطاً جو ہے نا اس دن کھا لی. رات کے ٹائم میں کھاتی نہیں تھی کیونکہ ہر روز رات کو ہم نے ڈھولک بجانی ہوتی تھی. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ رات کے ٹائم نہیں، میں نے کہ لیٹ نائٹ میں بھول جاتی تھی یا جو بھی ہے کہ میں نہیں کھا پا رہی تھی. اس دن میں نے کیا کیا کہ میں نے دن کے ٹائم وہ الرجی کی ٹیبلٹ کھا لی. تو دن کے ٹائم بھی میں کبھی یہ کر رہی ہوں کبھی وہ ادھر ادھر مصروف رہی. تو جس ٹائم ہوا نا یہ لوگ پرات بجانے آئی ہیں رات کے 10 بجے، میں کچھ ٹائم ان کے ساتھ بیٹھی ہوں اور پھر جا کے میں تھوڑی دیر لیٹ گئی. میں نے کہا چلو 1-2 گھنٹہ جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ لیٹوں گی، آدھا گھنٹہ کوئی 20 منٹ کا نیپ لے کے تو اٹھ جاؤں گی.
پھر ایسی کوئی مجھے نیند آئی، ایسی کوئی نیند آئی ہے کہ میں اٹھ ہی نہیں سکی، بار بار صبا آ رہی ہے، تسکین آ رہی ہے کہ اٹھ جاؤ زیبا اٹھ جاؤ، کبھی یساور آ رہی ہے کہ ساری کی ساری وہ جو ہے نا گزر جانی ہے۔ ان لوگوں نے پرات بجائی، ڈھولکی بجائی، پھر اتنی کوئی مزے کی جو تھی نا وہ آپ کہہ لیں کہ لڈی کہہ لیں، بہت ہی زبردست سی لڈی وغیرہ ڈالی۔ میں اس چیز میں شامل ہی نہیں ہو سکی، تو بالکل جب لاسٹ ہو گیا، اینڈ ہو گیا، تو پھر مجھے آ کے تسکین نے کہا کہ زیبا سارا کچھ ختم ہو گیا ہے اور تم جو ہے نا سوتے ہوئے ٹائم گزر گیا۔ پھپھو نے بیچاری نے بھی آ کے اٹھایا، تو پھر میں اینڈ پہ جب اٹھی ہوں نا تب تک واقعی سارا کچھ ختم ہو گیا تھا۔ سارے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے ایونٹس جو تھے، چھوٹے چھوٹے سے ان لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں لڈی وغیرہ جو ڈالی تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر خیر جی میں نے اور میری بھابھی نے یعنی کہ فرحین نے نا ایک چھوٹا سا ہم لوگوں نے ریڈی کیا تھا کہ ہم لوگ بھی کریں گے، لیکن میں نے سٹارٹ بھی کیا اس کے ساتھ، لیکن وہی بات ہے کہ وہ میڈیسن کھانے کی وجہ سے نا، الرجی کی ٹیبلٹ کھانے کی وجہ سے میرے پاؤں جو ہیں کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، کہ مطلب مجھ سے پراپر جو میں نے پریپریشن بھی کی تھی وہ اس میں پراپر کوئی پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکی۔ لیکن مہندی سے ایک دن پہلے کا یہ تھا، اور نیکسٹ ڈے پہ مہندی تھی۔ مہندی پہ پھر جو ہے نا دوپہر کے ٹائم ہم نے مہندی کی پریپریشن شروع کر دی۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سے ہم لوگوں نے تیاریاں شیاریاں کر کے رکھی تھیں، اور یہ اس طرح ہم لوگوں نے جو تھی نا وہ مٹھائی کی پلیٹ بنائی تھی، اور باقی یہ ساری ہماری مہندی کی پلیٹیں ہیں۔ مہندی کی پلیٹس وغیرہ جو تھی نا وہ ہم لوگوں نے دوپہر کو ہی ریڈی کر کے رکھ لی تھیں۔ دلہن جو تھی وہ ریڈی ہونے کے لیے پارلر پہ چلی گئی تھی، تو ہم لوگوں نے جو ہے یہ والا کام کر لیا، اور باقی ڈیکوریشن وغیرہ یا پھر جو ہے ایونٹ پلانر جو تھا نا وہ سارا اس کا کر رہا تھا، جہاں پہ مہندی کا ایونٹ ہونا تھا، جو میں نے آپ کو پکچر میں دکھایا تھا نا کھانے والی جگہ، اسی جگہ پہ جو ہے کھانے کے بعد جو ہے مہندی کی اسٹیج وغیرہ ریڈی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور یہ دیکھیں یہ ٹیک اویز بنائے ہوئے تھے، گڈی بیگز جو تھے نا، مہندی لگانے والے جو سارے تھے ان کو یہ گڈی بیگز دینے تھے، تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جو تھا نا یہ سارے ارینجمنٹس کیے ہوئے تھے، اور یہ سارے کے سارے تسکین نے خود ہی کیے تھے۔ اور باقی جو ہے ڈھیر سارے گڈی بیگز تھے، کوئی 4-5 ٹوکریاں تھیں جو اس نے ریڈی کی تھی، جس میں مہندی بھی تھی اور ساتھ میں چوڑیاں تھیں اور ڈفرینٹ جو ہے وہ کینڈیز وغیرہ، چاکلیٹس وغیرہ تھی۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست ریڈی ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک تو وہ مہندی کا چھوٹا سا پمفلٹ اس نے اپنا ڈالا ہے، اور ساتھ میں چاکلیٹس ہیں اور ساتھ میں بینگلز ہیں۔ تو یہ اتنے زبردست سے گڈی بیگز بنا کے نا تقریباً کوئی 2-3 ہفتے پہلے اس نے آرام سے بنا کے جو یہ رکھ لیے تھے۔ اور یہ دیکھیں یہ بہت ڈھیر سارے تھے، تقریباً کوئی 5-6 ٹوکریاں تھیں اس طرح کی، اور ہر مہمان کو، ہر بچے کو جو تھے نا اس ٹائپ کی یہ والی چیزیں دی تھیں۔ یہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ اچھی خاصی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں، تو اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ ایونٹ سے پہلے ہی کرنی پڑتی ہیں، کہ یعنی کہ کم از کم کوئی 2-3 ہفتے پہلے آرام سے کر کے رکھ لیں، 1 ہفتہ پہلے بھی کر کے رکھ لیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی جو سسٹر یعنی کہ جو میری بھابھی ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہے، تو وہ اکیلی تھی ساتھ میں اپنی کزنس کے ساتھ مل کے، تو اس نے یہ نا ٹائملی پریپیئر کر کے رکھ لیے تھے۔ باقی ہم لوگوں نے ڈیفینیٹلی، ہم بھی کزنز ہیں اور ہم لوگوں نے تو ٹائم کے ٹائم ہی جانا تھا، تو بس زیادہ سے زیادہ ہم لوگ 3-4 دن 2-3 دن پہلے چلے گئے تھے شادی کے ایونٹ سے 2-3 دن پہلے، لیکن اتنا ہی جلدی ہم لوگ جا سکتے تھے کیونکہ میں بھی جاب کرتی ہوں، تو بہت زیادہ پہلے جانا جو تھا نا وہ پاسبل نہیں تھا۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تھا، اور اتنا کوئی یونیک کلر ہے مہندی ڈریس کا۔ مہندی کا ڈریس جو ہے نا وہ میں آگے فوٹوگرافر کی جو پکچرز آئیں گی نا تو اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سارے ڈریسز کی کمپلیٹ پکچرز جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہ اتنا زبردست اور اتنا کوئی خوبصورت کپڑا تھا نا جس کا اس نے یہ بنوایا تھا، ادھر لاہور سے ہی کسی ڈیزائنر سے جو ہے نا یہ ڈریس بنوایا تھا، اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ جو مائیوں کا ڈریس تھا اس کا بالکل یلو کلر تھا، اور یہ مہندی کا ڈریس ہے اس کا انتہائی یونیک کلر تھا۔ کبھی بھی میں نے کسی برائڈل کو یہ والا کلر پہنتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اور
بس جی یہاں پہ میں نے جو ہے وہ پیچھے میوزک وائس اوور ہی کر رہی ہوں، پیچھے میں نے میوزک نہیں چلایا. میوزک تو بہت زبردست مہندی کے ایونٹ کے حساب سے چل رہا تھا، لیکن میں نے وہ سارا بند کیا ہوا تھا کیونکہ کاپی رائٹ یوٹیوب پہ کاپی رائٹ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ کے چینل کو جو ہے نا وہ بلاک بھی کر دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا میں میوزک نہیں آن کر رہی، نہیں تو اتنا مزے کا اس پہ میوزک چل رہا تھا نا، اور کمپلیٹ کوئی اسٹیج کی اتنی خوبصورت پکچرز تھیں. لیکن میں کافی زیادہ بزی تھی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا جس ٹائم پہ پریپریشن ہو رہی تھی اسٹیج کی مہندی والی سائڈ کی، میں آ کے پکچرز ہی نہیں لے سکی. بس اسی طرح رینڈم میں نے کچھ جو ہے نا وہ کلپس لیے تھے. اور ساتھ میں دوسری ہم لوگوں کی آدھی جو فیملی تھی نا وہ ادھر آئی ہوئی تھی، پھپھو کی طرف تھی. اور ہماری جو آدھی فیملی مطلب امی اور میرے بھائی وہ دوسرے ماموں کے گھر پہ تھے. تو ہم لوگوں نے انوائٹڈ تو ڈیفینیٹلی ہم دونوں طرف سے تھے، تو پھر ہم لوگ آدھی فیملی ادھر آ گئی، آدھی ادھر چلی گئی. ابو بھی ادھر تھے، میں ادھر تھی، سسٹر ادھر تھی، کیونکہ تسکین جو ہے وہ ہماری جو ہے نا کزن کے ساتھ ساتھ بیسٹ فرینڈ ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا جو ہے بیچلر کی ڈگری ہم لوگوں نے اکٹھے ہی لی ہے. تو کافی عرصہ ہم لوگوں کا کالج لیول پہ ٹائم بہت ساتھ گزرا ہے، تو بہت ہی زیادہ ہماری گوڑھی قسم کی جو ہے نا وہ فرینڈشپ تھی، اور انفیکٹ ہے سوری. تو بس اسی وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ کوشش تو ہم نے کی تھی جتنا بھی پہلے جا سکتے تھے، لیکن اس سے زیادہ پہلے نہیں جا سکتے تھے. تو یہ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی اس طرح نیم کو اور وہ سونف، اور ساتھ میں جو ہے نا کینڈیز وغیرہ کہہ لیں کہ اس ٹائپ کی چیزیں نکلی تھی، اور بچوں کو بہت زیادہ پسند آئی تھی. بس یہی ہے میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہے تو جلدی سے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.